بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور موت کے وقت اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کو دیکھ کر مایوس کون ہوتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 22ویں، جو کل ہم نے شروع کی سابقہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت کے باعث اسے مکمل نہ کر سکے، بلکہ تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس دن یہ ظالم مجرم فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کو، گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ معزز خاتم حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان ظالموں کا جواب ہے جو یہ مطالبہ کرتے تھے، لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو رب کائنات نے اس کا جواب دیا کہ جو یہ سوال کر رہے ہیں، جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ پورا ہوگا، لیکن جب ان کا یہ مطالبہ پورا ہوگا تو یہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش نہیں بلکہ مایوس ہوں گے۔ اس لیے فرمایا، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، کہ جب موت کا وقت آئے گا، امام ابن جریر، امام قرطبی، امام بقائی اور ماضی قریب کی دو ہستیاں امام سعدی اور امام شنقیطی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت سے کچھ دیر پہلے نازل ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کے فرشتے جو عالم برزخ میں انسان کو سزا دیں گے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن وہ فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں، تینوں شکلوں میں یہ فرشتے ان کو خوشخبری نہیں سنائیں گے، بلکہ ان کا مقدر خسارہ، نقصان اور پچھتاوا ہے۔ اور اس حوالے سے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو کہ صحیح سند کے ساتھ بہت ساری کتابوں میں ہے،
امام احمد اس کو 18,534ویں حدیث کے تحت لے کر آئے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الترغیب میں 3,558ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت 12,059ویں ہے۔ مستدرک الحاکم میں 107ویں حدیث ہے۔ طویل حدیث ہے، میں اسے اختصار کے ساتھ یہاں بیان کروں گا کہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت کا سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے تو اس کی موت سے پہلے سیاہ رنگ کے فرشتے، سیاہ چہروں والے فرشتے گندہ بدبودار کفن لے کر اس کے ارد گرد تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، وہ ان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، خبیث روح، نکلو، تم نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو وہ روح پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو ملک الموت اس روح کو ایسے قبض کرتے ہیں کہ جیسے ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی پر پھینک کر کھینچا جائے، تار تار ہو جائے۔ تو اس طرح جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت اسے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ فوری طور پر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرشتے اس بدبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی گندی بو آتی ہے، اتنی گندی بو کہ زمین پر آج تک اس سے زیادہ گندی بو کسی کے نتنوں سے نہیں ٹکرائی۔ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اس کا بدترین نام لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آیت مبارکہ پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورۃ الاعراف کی 40ویں آیت مبارکہ۔ ان ظالموں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر جاتا تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کا نام سجین میں لکھ دو، وہ رجسٹر جس میں مجرموں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے سورۃ الحج کی 31ویں آیت مبارکہ پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ پھر اس ظالم آدمی کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سے ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث کی گئی؟ تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کی بو، اس کی ہوا اس کو آتی رہتی ہے، اس کی قبر اس کو اتنا دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک بہت خوفناک چہرے والا آدمی آتا ہے، گندے کپڑوں والا، بدبودار۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں تکلیف دے رہی ہے اس کی خوشخبری حاصل کرو، تمہارے ساتھ اس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ظالم پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے، تم شر کی خبر لے کر آئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں۔ تو پھر یہ ظالم روتا ہے، کہتا رہتا ہے رب کائنات قیامت قائم نہیں ہونی چاہیے، قیامت قائم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دراصل بظاہر کفار مکہ کو جواب دیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ تمہیں بڑا شوق تھا نا فرشتوں سے ملاقات کا، لو ملاقات کر لو۔ اور وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے پھر کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے آج کامیابی، نجات حرام ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور
ایک اور زاویے سے اس آیت مبارکہ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات بتاتے ہیں کہ کفار کو یہ جو شوق چرایا ہے فرشتوں کو دیکھنے کا، تو فرشتے تمہاری رائے یا تمہاری مرضی کے پابند نہیں ہیں، فرشتے آئیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ لیکن جب وہ آ جائیں گے تو تمہیں ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ایمان والے خوش ہوتے ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ کفار کے لیے فرشتے جو ہیں وہ ان کو عذاب دینے کے لیے 5 حالات میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے روح قبض کرتے وقت، دوسرا مقام جب یہ موت کی سکرات میں ہوتا ہے، موت کی سختیوں کے اندر ہوتا ہے، تیسرا مقام فرشتے قبر میں اس کے پاس آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، منکر اور نکیر، جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، بلکہ صحیح بخاری میں 1369ویں حدیث ہے۔ چوتھا مقام قیامت کے روز فرشتے آئیں گے تاکہ لوگوں کو دھکیلیں محشر کی سرزمین کی طرف۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین، یہ سورہ مریم ہے، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، 85ویں اور 86ویں آیت مبارکہ۔ اور پانچواں مقام فرشتے جہنم کے اندر اس بدبخت انسان کو عذاب دینے کے لیے اتریں گے، آئیں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، سورۃ المدثر کی 31ویں آیت مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ سورہ تحریم کی 6 آیت مبارکہ ہے۔ دوسری طرف جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشخبری، مسرت اور بھلائیوں کی خبر کے لیے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب اس پر یہاں ایک اور بڑی لمبی چوڑی بحث ہے جو میں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ فرشتوں کے اترنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پر، یقیناً وہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہوگی کہ جس طرح آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے نا، بیت اللہ کے ارد گرد بارش ہوئی، پہاڑوں پر سبزہ آ گیا، قیامت آنے والی ہے جی، فلاں فلاں ملک کی جنگ لگ گئی، قیامت آنے والی ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ فرشتوں کا اترنا اہم چیز نہیں ہے، اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے ان فرشتوں سے ملاقات کی تیاری کیا کی ہے۔ باتیں دو ہی ہیں کہ فرشتوں سے ملاقات کے وقت خوشی ہوگی اہل ایمان کو، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنا عقیدہ درست کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کی ہوگی، اور فرشتوں کے ساتھ ملاقات کے وقت چہروں پر مایوسی ہوگی، مایوس ہوں گے کفار۔ کیوں مایوس ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے عقائد ہی ایسے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہے کہ آج ابھی اور اسی وقت مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ صرف یہ ایک سوچ، یہ ایک فکر اور یہ ایک جذبہ کہ جی فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے کیوں نہیں آتے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ ایسے اعمال سر انجام دیں کہ جب ہماری فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہو تو ہمیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو
اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوئی کہ ہوگی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔